اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فلنشرع هذا الکتاب قربۃ الی اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کار خیر کی توفیق عنایت کرے اور پڑھنے پڑھانے کے ساتھ علم دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو کتاب بھی پڑھاؤں اس کتاب کی عبارت طالب علم اچھے طریقے سے حل کر لے، باقی اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر کچھ اساتذہ ماشاءاللہ بہت سے تفصیل میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن برحال میری روش میرا طریقہ یہی رہا ہے۔ تو میرے سیوطی کے درس طلاب نے ریکارڈ کیے تھے، پھر شاید ان سے درس آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو اب کچھ تو دروس وہی جو پرانے ہیں وہ میں انشاءاللہ رکھ رہا ہوں، اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ، اور کچھ جو درس بلکہ اکثر درس پھر ان سے ضائع بھی ہو گئے، تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے جو ان طلاب سے دروس ضائع ہو گئے ہیں میں ان کو بھی یہاں پر اپلوڈ کروں۔ آپ سننے والوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جن کے پاس وائی فائی موجود ہے تو وہ درس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کریں بلکہ ڈائریکٹ وائی فائی پہ سنیں، تاکہ اس سے میری چینل چلانے میں بھی میری حوصلہ افزائی ہو۔ تو بہرحال سیوطی کتاب جس کا اصل نام تو جو ہے کیا ہے الفیہ ہے، ابن مالک صاحب نے تمام علم نحو کو اشعار میں بیان فرمایا تھا، پھر اس الفیہ پہ مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک شرح یہ لکھی ہے البہجۃ المرضیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے کیا ہے لکھنے والے شخص کا نام ہے جناب جلال الدین عبد الرحمن السیوطی، تو ان کے نام سے یہ کتاب بھی سیوطی سے جو ہے کہ وہ مشہور ہو چکی ہے۔ اب بہتر تو یہ تھا کہ ہم ان دروس میں خطبہ بھی پڑھتے، کیونکہ خطبہ میں بھی کافی ساری معلومات دی گئی ہیں، لیکن برحال طلاب نے کچھ سیٹنگ ایسی رکھی ہے تو ہم جو ہے کلام سے ہی اپنی گفتگو کریں گے۔ اس پہلے درس میں یہ ہے کہ کلام کسے کہتے ہیں، کلام کون سی چیزوں سے بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر کلام سے مراد کیا ہر کلام ہے یا کلام سے مراد کلام نحوی ہے، اور اس کے بعد پھر کلام کی تفسیر بعض نے قول کے ساتھ کی ہے، بعض نے لفظ کے ساتھ کی ہے۔ اب قول کے ساتھ اس کی وضاحت کرنے میں بھی کچھ فوائد ہیں، لفظ کے ساتھ وضاحت کرنے میں بھی کچھ فوائد ہیں، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ایک لفظ ہے کلم، اس کلم میں ان کی گفتگو ہے کہ یہ کلم آیا مفرد ہے یا یہ کلم جو ہے کیا ہے وہ جمع ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کے بقول کہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ یہ کلم جو ہے کیا ہے وہ اسم جنس جمعی ہے۔ اب اسم جنس جمعی کسے کہتے ہیں؟ اسم جنس ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کو کسی ماہیت کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن اس ماہیت میں کوئی بھی قید نہ لگائی جائے۔ مثلا ہم روٹی جس چیز کی کھاتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ گندم۔ تو اب یہ گندم جو ہے کیا یہ کسی خاص گندم یا کسی خاص علاقے کے زمین کے گندم کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک چھٹانک ہو تو بھی ہم اس کو گندم کہیں گے، اگر یہ ٹنوں کے حساب سے ہو تو بھی ہم اس کو گندم کہیں گے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے اس میں جنس افرادی ہے، یعنی افراد کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اسم جنس ہے جس کو اسم جنس جمعی کہتے ہیں، وہ ایسا اسم جنس ہے جس کو وضع تو کیا جاتا ہے ماہیت کے لیے، لیکن وہ کسی ایک فرد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن وہ کم از کم تین فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کلم بھی 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم و فعل حرف کے لیے، تو یہ کلم جو ہے یہ اسم جنس جمعی ہے، یہ مفرد نہیں ہے۔
تو میرے خیال میں چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الکلام، کلام کی شرح، کلام کی وضاحت، وما اور اس چیز کی وضاحت، یتألف الکلام منہ، جس چیز سے کلام بنتا ہے۔ یہ باب کلام کے شرح کے بارے میں ہے، اور اس باب میں شرح ہوگی ان چیزوں کے جن سے کلام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے کلام بنتا ہے؟ وہ کلمے ثلاث، 3 کلمے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کچھ ضمائر ہیں جو یقیناً آپ میرے ترجمے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ مثلا ما یتألف کلام منہ، یتألف میں کوئی ضمیر مستتر نہیں ہوگی، نیچے والی عبارت میں کلام اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، منہ کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، اور وہ کی ضمیر بھی ما کی طرف جائے گی۔ اب چلتے ہیں نیچے جناب شرح کی طرف۔ اشعار بھی پڑھنا چاہیں تو اشعار، کلامنا، ہمارا کلام ایک ایسا لفظ ہے جو فائدہ دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کستقم، کھڑا ہو جا۔ اب وہ کم اور کستقم میں کیا فرق ہے؟ کم بھی کھڑے ہونے کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ایک تو باب کا فرق ہے، کم ثلاثی مجرد ہے، کستقم باب استفعال سے ہے، باقی آپ خود غور کریں۔ واسم وفعل ثم حرف الکلم، تو جناب یہ اور اسم ہے، فعل ہے اور کلم حرف ہے، یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ کلم ہیں۔ کلامنا، ہمارا کلام، اے معاشرہ نحویین، یعنی ہمارے نحویوں کے معاشرے میں، جس کو ہم کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر معاشر منصوب ہے، میں بہرحال ان باتوں میں بھی آگے تو نہیں جاؤں گا کہ اس کو میں نے کیوں مرفوع پڑھا، کیوں منصوب پڑھا، کیونکہ آپ لوگ خود عوامل ہدایہ سمجھا پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہے کیا ہے، اخصو مثلا یا نخصو کو تقدیر میں رکھیں گے۔ اخصو یعنی میں مخصوص کرتا ہوں معاشر نحویین کو۔ لفظ، کلام ایک ایسا لفظ ہے۔ اچھا، لفظ کسے کہتے ہیں؟ صوت، آواز ہے، معتمد، جس آواز کا اعتماد ہوتا ہے، علی مقطع الفم، منہ کے کاٹنے کی جگہ پر۔ کیا مطلب؟ بھائی منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو ایک لفظ کو ختم کرنے کے بعد پھر دوسرا لفظ بولا جاتا ہے، گویا کہ پہلے لفظ کو کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یوں کہیں کہ جس کا اعتماد ہو منہ کے جو ہے کیا ہے مخارج پر۔ فخرج بہ، اب یہ جو ہم نے لفظ کی تعریف کی، فخرج بہ، خارج ہو گیا اس لفظ کی تعریف سے ما، وہ چیزیں جو کسی مطلب پر تو دلالت کرتی ہیں لیکن لیس بلفظ، وہ لفظ نہیں ہوتی، من الدوال، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو دلالتیں ہوتی ہیں۔ آپ روڈ پہ اگر سفر کریں تو ایک تیر پہلے تھوڑا سا سیدھا کر کے پھر اس کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روڈ جو ہے ڈائریکٹ مستقیم نہیں جائے گا بلکہ سیدھے ہاتھ پہ مڑے گا، یا الٹے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے الٹے کی طرف مڑے گا۔ کل اشارت والخط، یا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، مثلا خیابان انقلاب، بھائی یہ روڈ انقلاب روڈ ہے، تو اب یہ خط، یہ جو لکھا ہے یہ بھی کسی مطلب پر دلالت کرتی ہے لیکن ہم اس کو لفظ نہیں کہیں گے، نتیجے میں یہ کلام نہیں ہوگا۔ وَعَبَّرَ بِاللَّفْظِ دُونَ الْقَوْلِ، مصنف صاحب نے تعبیر کی ہے لفظ کے ساتھ۔ کلام کی وضاحت کس کے ساتھ کی؟ لفظ کے ساتھ کی، قول کے ساتھ نہیں کی۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے؟ کہتے ہیں کہ تعریف میں لفظ ایسا استعمال کرنا چاہیے جو مشترک نہ ہو، جبکہ یہ قول جو ہے کلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لِإِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَى الرَّأْيِ وَالْاعْتِقَادِ، اور یہ قول جو ہے کیا ہے نظریے اور اعتقاد کے معنی پر بھی استعمال، رائے یعنی میری سوچ، میری رائے یہ ہے۔ وَعَكَسَ فِي الْقَافِيَةِ، اور مصنف صاحب نے کتاب کافیہ میں پھر الٹ کیا ہے، یعنی وہاں پر کلام کی وضاحت لفظ کے ساتھ نہیں کی بلکہ قول کے ساتھ کی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْقَوْلَ جِنْسٌ قَرِيبٌ، بھائی قول جو ہے وہ کلام کے لیے جن سے قریب ہے،
کیونکہ ہم کلام سے مراد صرف جو ہے کیا ہے وہ مستعمل لیتے ہیں، محمل مراد نہیں لیتے۔ تو قول بھی محمل پر استعمال نہیں ہوتا، صرف مستعمل پر استعمال ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ جن سے قریب ہے۔ لعدم اطلاق القول علی المحمل، اس لیے کہ قول استعمال نہیں ہوتا محمل پر بخلاف لفظ، جبکہ لفظ محمل پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک خامی قول میں ہوئی، ایک خامی لفظ میں ہوئی۔ مفیدن، در حالی کے، مفیدن در حالی کے یہ لفظ کیا ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو۔ کس چیز کا فائدہ پہنچائے؟ ہم تو مولوی کہیں گے کہ بھئی شہرے کا فائدہ پہنچائے، کہتے نہیں، مفہم معنن، یعنی یہ لفظ ایسا ہو جو سمجھاتا ہو ایک معنی کو، یحسن السکوت علیہ، جس معنی پر خاموش رہنا صحیح ہو، اچھا ہو۔ خوب، کما قالہ فی شرح الکافیۃ، یہ مفید کی وضاحت کی ہے مصنف نے، کہاں پر؟ شرح کافیہ میں۔ اب خاموش ہونا بہتر ہو، متکلم کا خاموش ہونا یا سامع کا خاموش ہو جائے، میری بات سن کے پھر کوئی سوال کی گنجائش ہی نہ رہے۔ والمراد سکوت المتکلم، فرماتے ہیں یہاں پر مراد خاموش رہنے سے متکلم کا خاموش رہنا ہے۔ وقیل السامع، اور کہا گیا ہے کہ سامع کا خاموش رہنا مراد ہے۔ وقیل کلیہما، اور کہا گیا ہے کہ دونوں کا خاموش رہنا صحیح ہو۔ وخرج بہ، اب جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں پہلے کچھ اس کے دائرے کو وسیع کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ ایسے الفاظ لاتے ہیں جس سے اس کا دائرہ جو ہے کیا وہ محدود ہو، جس کو منطق میں کیا کہتے تھے کہ تعریف میں جنس لائی جاتی ہے اور فصل بھی لایا جاتا ہے۔ تو جنس ماحول کو وسیع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور فصل ماحول کو جگہ محدود کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا الکلام لفظ، تو یہ مستعمل محمل دونوں کو شامل ہو گیا، مفید غیر مفید دونوں کو شامل ہو گیا۔ فرماتے مفید کہہ کر کیا ہوتا ہے؟ خرج بالمفید ما لا یفید، مفید کے ذریعے خارج ہو گیا ما، وہ کلام یا وہ بولنا جو فائدہ نہیں دیتا، جیسے انقام مثلا۔ اب انقام دیکھیں لفظ بھی ہے، یعنی معتمد بر مخرج فم بھی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ صرف فعل شرط لائے ہیں، فعل جزا نہیں لائے ہیں۔ واستثنی منہ فی شرح التسہیل، اور استثناء کیا گیا ہے کلام سے شرح تسہیل میں۔ تو خود شرح تسہیل کا نظریہ نہیں ہے صاحب شرح تسہیل کا، بلکہ انہوں نے سیبویہ سے بھی نقل کیا ہے، وغیر ہی، اور غیر سیبویہ سے بھی نقل کیا بمفید، کہ بھائی اس مفید سے بھی ایک مفید خارج ہو جاتا ہے، ما لا یجہلہ احد، ایک ایسا مفید کہ جس سے کوئی ایک بندہ بھی جاہل نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ بھائی مثلا النار حارۃ، آگ گرم ہے، فلیس بکلام، تو یہ بھی کلام نہیں ہوگا۔ ولم یصرح، کہتے ہیں کلام میں ایک اور بھی بات بیان کرنی چاہیے تھی کہ کلام وہ ہوتا ہے جو مرکب ہو، لیکن ولم یصرح المصنف، مصنف صاحب نے تصریح نہیں کی بے اشتراط کون الکلام مرکباً، کہ شرط ہے کلام کا مرکب ہونا، کما فعل الجذولی، جیسے کہ جذولی نے یہ شرط لگائی ہے، کغیر ہی، کغیر ہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وَلَمْ يُصَرِّحْ کغیر ہی، مصنف نے بھی تصریح نہیں کی جیسے کہ غیر مصنف نے بھی تصریح نہیں کی۔ کیوں؟ لِلْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، اس لیے کہ ہم مرکب والی قید سے بے نیاز ہیں۔ اِذْ لَيْسَ لَنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ وَهُوَ غَيْرُ مُرَكَّب، اس لیے کہ یہ بدیہی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی لفظ مفید نہیں ہے در حالی کہ وہ غیر مرکب ہو، یعنی جو بھی لفظ مفید ہوگا وہ مرکب ہوگا، مفید ہونے کا لازمہ ہی مرکب ہونا ہے، تو مرکب ہونے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا، اور مصنف صاحب نے اشارہ کیا ہے کس کی طرف کہ شرط ہے کہ وہ لفظ کیا ہو، وضع کیا گیا ہو، اے مقصوداً، یعنی آپ ارادے کے ساتھ بولیں، موضوع کا مطلب ہے یعنی ارادے کے ساتھ، غیر ارادی نہیں بولیں، لیخرج ما، تاکہ خارج ہو جائے اس مقصود کے ذریعے ما، وہ بولنا
यंतिक बिह नाइम, जो बोलता है नींद में शख्स, व साही, या जो शख्स सहवन बोलता है, सहव की सूरत में बोलता है, व नहविहिमा, या जो शख्स नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में बोलता है, बेकौल ही कस्तकिम। अब भाई बेकौल ही जार मजरूर है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? अशारा के साथ। वो अशारा बेकौल ही, और मुसन्निफ़ ने इशारा किया है मकसूद की तरफ अपने इस कौल के साथ, कस्तकिम, तू खड़ा हो जा। इज़मिन आदत ही, इसलिए कि मुसन्निफ़ की आदत ही ये है, इताउल हुक्म बिलमिसाल, वो डायरेक्ट हुक्म नहीं बताते बल्कि वो मिसाल देते हैं, उसे हुक्म हमें खुद समझना पड़ता है। अब जब कोई शख्स अमर करता है तो अमर से महसूस यही होता है कि अमर उसने इरादे के साथ किया है, बग़ैर इरादे के नहीं किया है। वक़य्यद फ़ी तहसील, फिर किताब तस्हील में कलाम के साथ एक और भी कैद लगाई है। वो क्या लगाई है? अल-मक़सूद बिकौनिही लिज़ातिही, कि वो जुमला ज़ाती तौर पर हमारा मकसूद हो, यानी किसी और जुमले के बयान करने के लिए नहीं आया हो। लियख़रुज बिही, लियख़रुज अल-मक़सूद लिग़ैरिही, ताकि खारिज हो जाए वो कलाम जिसका कस्द तो किया गया है लेकिन उसकी ज़ात के लिए कस्द नहीं किया गया, बल्कि कोई और अपनी माना बताने में मोहताज था इसलिए इसको लाया गया था। जैसे जुमला सिला, भाई मौसूल अकेला मोहताज है इसलिए सिला लाया जाता है। वल जज़ा, ये शर्त को बयान करने के लिए आता है। वस्मुन व फ़िअलुन सुम्मा हर्फ, जनाब कलाम को हम किस से बनाते हैं? इस्म से बनाते हैं, फ़ेल से बनाते हैं, सुम हर्फ, और फिर हर्फ से बनाते हैं। आप कहेंगे हर्फ से भी कलाम बनता है? हर्फ मुस्नद या मुस्नद इलैह वाक़ नहीं होता, अलबत्ता रब्त के लिए वो भी आता है। ही अल कलिम, यही 3 कलिम हैं, अल्लती यतअल्लफ़ु मिनहल कलाम, जिनसे जुड़ता है बनता है कलाम। ठीक है जनाब। अब कहते हैं कि ला गैरहा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। कमा, आपके पास क्या दलील है कि इन 3 से ही कलाम बनता है? दल्ल अलैहिल इस्तिक़राओ, दलालत करते अलैहि है कि भाई कलाम इन 3 से बनते। अल इस्तिक़रा, हमारी जांच पड़ताल जो हमने तहक़ीक़ की है। और उसके बाद व ज़करहु अल इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और इसी बात को ज़िक्र किया है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने। अल मुब्तकिर लिहाज़ल फ़न, मुब्तकिर पे माना मूजिद, जिसने ईजाद किया था इस फ़न नहव को। वो अलग बात है कि उनके मानने वालों ने इस काम में पहले तो मेहनत की थी, लेकिन आजकल मेरे ख़्याल में मेहनत कम हो रही है। अब मौलवी और आलिम बनना जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल बात है और हर चीज़ पर गौर करना होता है। कहते हैं मुसन्निफ़ साहब ने क्या कहा? इस्मुन व फ़ेलुन, फ़ेल को तो वाव के ज़रिए अतफ़ किया, हर्फ को सुम्म के ज़रिए अतफ़ किया। ये क्यों? व अतफ़ नाज़िम अल हर्फ़, और अतफ़ किया है नाज़िम साहब ने, नाज़िम यानी नज़म लिखने वाले ने, जिसने ये अशार लिखे हैं, हर्फ को सुम्म के ज़रिए। क्यों? इशारन, ताकि बयान कर सके बेतराखी रुतबतिल हर्फ, कि भाई हर्फ का रुतबा जो है वो मुअख्खर है। मुअख्खर यानी घटिया रुतबा है, यानी पस्त रुतबा है, अम्मा उन चीज़ों से कबल जो हर्फ से पहले बयान की गई। वो कौन सी चीज़ें थी? इस्म और फ़ेल। लिकौन ही, इसलिए कि ये हर्फ जो है क्या है, आम तौर पर बेटा इसको पढ़ा जाता है फज़लतन दूनहुमा। अब फज़लतन के अगर माना आपको बुरी लगती है तो फिर बहरहाल आप फजला कहें, बहरहाल फालतू की माना में है। दूनहुमा, फालतू का मतलब ये है कि ये रुकन कलाम नहीं होता। दूनहुमा, जबकि इस्म दोनों कलाम के जुज़ हो सकते हैं, मुस्नद इलैह भी हो सकता है, मुस्नद बिही भी हो सकते हैं। फ़ेल सिर्फ मुस्नद बिही हो सकता है, तो नतीजे में वो अरकान कलाम हो सकते हैं, हर्फ रुकन कलाम नहीं हो सकता, इसलिए सुम्म के ज़रिए इसको अतफ़ किया। आप कहें कि वाव इस बात पर दलालत नहीं करती, नहीं, वाव सिर्फ जो है क्या है, अतफ़ के लिए आता है। वो जनाब मुअख्खर होना और मुक़द्दम होना, फ़जीलत वाला होना या कम फ़जीलत होने वाले पर दलालत नहीं करती है। सुम्मल कलिम अला सहीह, अब फिर लफ्ज़ कलिम की तरफ जाते हैं कि सहीह नज़रिए के मुताबिक ये कलिम क्या है?
اس میں جنس جمعی ہے جس کی میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت کر دی۔ اب علی صحیح کا، صحیح کے مقابلے میں اور کیا نظریہ ہے؟ صحیح کے مقابلے میں جو کیا ہے نظریہ یہ ہے کہ جناب یہ کلم جمع ہے کلمتن کی، لیکن یہ ان کی بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں کلم فعل کوئی جمع کا وزن نہیں ہے، تو نتیجے میں یہ بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔